بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بیٹا آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ قامت اور قامتی نقائص ہے، لیکچر نمبر 17۔ تو قامت اور قامتی نقائص کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ قامت کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے سوال ہے کہ قامت کی تعریف کریں، نیز اچھی قامت کی افادیت، فوائد، خوبیاں، خصوصیات، اوصاف، اقدار، خصوصیات تحریر کیجیے۔ یا دوسری شیپ میں ایک امرہ امتحان میں سوال آ سکتا ہے کہ اچھی قامت سے کیا مراد ہے، اس کی اہمیت تحریر کیجیے۔ یا اور شیپ میں سوال آ سکتا ہے اچھی قامت پروقار شخصیت کی غمازی کرتی ہے، بحث کیجیے۔ تو بیٹا یہ تین حالتیں ہیں، اگر ان تین حالتوں میں سوال آ جائے تو آپ نے بالکل سیم یہی سوال کا جواب دینا ہے۔ تو سب سے پہلے قامت کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں مختلف انداز میں تعریفیں لکھی گئی ہیں، تو مائی پوائنٹ آف ویو آپ قامت کسے کہتے ہیں؟ ٹھہراؤ کو، ساکن حالت، ٹھہراؤ ساکن حالت، اسے ہم قامت کہتے ہیں۔ جسم کی اختیار کردہ وہ حالت جس میں ٹھہراؤ پایا جائے قامت کہلاتی ہے۔ فرض کرو کہ اگر خدا نخواستہ کسی انسانی جسم کی کسی بھی پہلو کی، کسی بھی عضو کی گروتھ رک جائے، ٹھہراؤ آ جائے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ باقی معاملات، باقی عضو کے مقابلے میں وہ عضو جو ہوتا ہے وہ کمزور سے کمزور تر لاغر ہوتا جاتا ہے۔ تو ٹھہراؤ پایا جاتا ہے، جسم کی اختیار کردہ وہ حالت جس میں ٹھہراؤ پایا جائے قامت کہلاتی ہے۔ قامت اچھی قامت بھی ہو سکتی ہے، بری قامت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ کی کتاب کے حوالے سے دیکھتے ہیں، لفظ قامت کا تصور ہمارے ذہن میں مکمل انسانی جسم کا ہے، لیکن قامت سے مراد جسم کا وہ انداز حالت جسے وہ اختیار کیے ہوئے ہو۔ قامت در حقیقت جسم کے مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے جو ایک خاص ترتیب، توازن اور تناسب سے باہم مل کر مخصوص صحت اور شکل اختیار کرتا ہے۔ بیٹا قامت کی مختلف تعریفیں ہیں، وہ آپ کے سامنے اب ہیں۔ جسم کے مختلف اعضاء کی ایک دوسرے کے ساتھ موضوع مناسبت کو قامت کہتے ہیں۔ دیکھیں، جب موضوع مناسبت ہوگی تو وہ اچھی قامت کہلائے گی۔ جسم کے مختلف اعضاء کی ایک دوسرے کے ساتھ موضوع مناسبت کو قامت کہتے ہیں۔ کسی جسم کی ظاہری، جسمانی، مخصوص شکل و صورت کا نام قامت ہے۔ جسم کے متوازن خد و خال کو قامت کہتے ہیں۔ نمبر 4، کسی جسم کی تمام قدرتی، فروعی، ارادی اور غیر ارادی حرکات کے دوران اختیار کردہ حالت کا نام قامت ہے۔ تو یہ چار مختلف شیپ میں آپ کے سامنے قامت کی تعریف آئی ہے۔ تو بیٹا بعضوں کا سوال، اچھی قامت کیا ہے، بری قامت کیا ہے؟ آپ بالکل واضح طور پر اس میں لکھ سکتے ہیں کہ جسم کے مختلف اعضاء کی ایک دوسرے کے ساتھ غیر موضوع مناسبت کو بری قامت کہتے ہیں۔ غیر موضوع مناسبت کو اگر آج اچھی قامت سے کیا مراد ہے، تو سیم بالکل آپ نے پہلی ڈیفینیشن تحریر کرنی ہے۔ جسم کے مختلف اعضاء کی ایک دوسرے کے ساتھ موضوع مناسبت کو قامت کہتے ہیں۔ کسی جسم کی ظاہری، جسمانی، مخصوص شکل و صورت کو نام بھی قامت ہے۔ جسم کے متوازن قد و خال کو بھی قامت کہتے ہیں۔ اب بیٹا اس کی خوبیاں ہیں، افادیت ہے، اقدار ہے، اہمیت ہے، خصوصیات ہے۔ اچھی قامت کے شخصیت کے اچھی قامت کی شخصیت پر اثرات کیا ہوتے ہیں جی؟ دیکھیں، جب اچھی قامت ہوگی تو شخصیت میں نکھار ہوگا، شائستگی ہوگی، معیار ہوگا، لوگ پسند کریں گے۔ قامت اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ایک اعلیٰ ترین شاہکار ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ والتین کے ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات کا بھی درجہ دیا ہوا ہے۔
اچھی قامت قدرت کا عطیہ ہے، اس عظیم عطیے کو درست حالت میں رکھنا بے حد ضروری ہے، اس سے ہماری شخصیت پر دور رس نتائج مرتب ہوتے ہیں، لوگوں میں ہماری جو نمائندگی ہوتی ہے وہ قامت ہی کی وجہ سے پر اثر ہوتی ہے۔ مختلف ماہرین نے متوازن قامت کے بارے میں مختلف آراء کا پیش کیے ہیں، آراء کا اظہار کیا ہے، تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ قامت اکثر انسان کو واضح نمایاں کرتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قامت شخصیت کا پرتو ہوتی ہے، عکس ہوتی ہے، قامت شخصیت کی آئینہ دار ہے۔ متوازن قامت ذہانت کو ظاہر کرتی ہے، قامت ذہنی اور جسمانی کیفیات کا مکمل طور پر اظہار ہے۔ قامت سے قوموں کا عروج و زوال ظاہر ہوتا ہے۔ متوازن قامت میں انسان کے مزاج، جذبات اور کردار کی جھلک نظر آتی ہے۔ متوازن قامت اچھی شخصیت کی آئینہ دار ہے۔ بیٹا قامت کو سمجھنا ہے کہ ٹھہراؤ، ہمارا جسم جو حالت اختیار کیے ہوئے ہے اسے ہم قامت کہتے ہیں۔ پھر قامت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ متوازن قامت انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے، اس سے فرد میں خود اعتمادی، ولولہ اور جوش پیدا ہوتا ہے اور کارکردگی معیاری ہوتی ہے۔ متوازن اور باوقار شخصیت کی تعمیر کے لیے قامت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قامت ہماری درست ہوگی تو ہماری شخصیت میں باوقار ہوگی، ایک معیار ہوگا لوگوں میں۔ تو قامت اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اچھی قامت۔ متوازن قامت کی خوبیاں، اقدار اور صاف خصوصیات اس کی ظاہری شکل و شباہت، جسمانی اور حرکاتی اہلیت اور اچھی صحت کی بدولت ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے جی شکل و شباہت، شکل و صورت۔ اب شکل و شباہت میں کیا ہے؟ جسم کی ظاہری شکل و شباہت متوازن قامت کی ایک اہم جزو ہے، مگر انسان کی اصل خوبصورتی اس کی جسمانی خوبصورتی ہے جو اہم کردار ادا کرتی ہے۔ قامتی نقص والا مرد بناؤ سنگھار کے باوجود کسی جاذب نظر نہیں ہوتا، کسی صورت جاذب نظر نہیں ہوتا اور ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا رہتا ہے۔ اور احساس کمتری ایک بہت بڑی بیماری ہے جس میں انسان کو کبھی سکون چین نہیں ہوتا۔ حرکاتی اہلیت کیا ہے بیٹا؟ حرکاتی اہلیت اچھی قامت کی اہم جزو ہے، اچھی قامت کی ایک اہم جزو ہے۔ زندگی حرکت کا نام ہے، حرکت میں برکت ہے۔ ہر اچھی قامت اور خوبصورت حرکاتی اہلیت کی ضامن اور جسم کو متوازن کرے۔ دیکھیں جب ہمارے جسم میں حرکت ہوگی ہمارا جسم فٹ رہے گا۔ اگر کوئی بھی جسم بالکل حرکت نہ کرے وہ ڈل مائنڈ، ڈل باڈی کہلائے گا، کیونکہ اس کے جسم میں ایکٹیو پن نہیں ہوگا۔ جیسے ہم ایکٹیویٹی کو اختیار کریں گے، کھیل کھیلیں گے، ایکسرسائز کریں گے، حرکت کریں گے، گھر سے باہر معاشرے کا رخ کریں گے، لوگوں میں سے ملیں گے جلیں گے، ہمارا جسم حرکت کرے گا اور اس حرکاتی اہلیت کی وجہ سے ہمارے جسم کی جو قامت ہے وہ خوبصورت سے خوبتر ہوتی جائے گی۔ جسم کی کارکردگی صرف صحیح سمت یا درست انداز میں حرکت سے ہی معیاری ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جسمانی اہلیت۔ بیٹا ابھی میں نے کہا ہے کہ ہماری جب جسمانی حرکت ہوتی ہے تو ہماری جسمانی خوبصورتی کے اضافے کے ساتھ جسمانی قوت، جسمانی اہلیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جسمانی اہلیت اچھی قامت کا ایک اہم عنصر ہے۔ جسمانی اہلیت سے مراد وہ قوت ہے جو ایک فرد کے روزمرہ کے کام معمولی تھکن کے بغیر احسن طریقے سے سر انجام دے۔ جسمانی اہلیت حاصل کرنے میں اچھی قامت کا بڑا عمل دخل ہے اور جسمانی اعضاء اپنا کام بآسانی اور اچھے طریقے سے سر انجام دیتی ہیں۔ اس کے بغیر جسمانی اہلیت میں اضافہ ناممکن ہے۔ بیٹا میں نے ابھی اسی بات کو واضح کیا ہے کہ جب ہمارا جسم حرکت کرتا ہے تو ہمارا انگ جو ہمارے جسمانی اعضاء ہیں وہ پھرتیلے ہوتے ہیں، ان میں ایکٹیو پن آتا ہے اور وہ چست پھرتیلا جب بھی کوئی کام کرنا، دیکھیں جب کوئی پردہ کام نہیں کرتا تو وہ اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی جسم بھی اگر کوئی حرکت نہ کرے، کوئی کام نہ کرے تو ہمارے جسمانی عضو کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس زنگ کو دور کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ہمارے جسم کو بہت بیماریاں چمٹ جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے جسمانی اہلیت میں اضافے کے لیے ہمیں کیا ہے؟ حرکت کرنی چاہیے۔
اچھی صحت اس کے بعد ہے بیٹا، اچھی صحت کیا ہے؟ متوازن قامت اچھی صحت کی ضامن ہے۔ درست قامت کے صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اچھی قامت اور اچھی صحت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جتنی اچھی قامت ہوگی اتنی ہی اچھی شخصیت ہوگی، پرکشش شخصیت ہوگی۔ اس میں معاشی استعداد ہے بیٹا کہ کمانے کے حوالے سے ہماری جو جہد ہوتی ہے۔ متوازن قامت معاشی استعداد میں اہم کردار یہ خوشگوار زندگی کی ضمانت ہے۔ یہ فرد کی ذاتی اور قومی معاشی ترقی پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ ذریعہ معاش کے سلسلے میں جسمانی اہلیت اور اچھی قامت اثر انداز ہوتی ہے اور کاروبار کی تلاش میں معاون ہوتی ہے۔ مثلاً بدصورت لڑکی کو ایئر ہوسٹس اور بدصورت لڑکے کو سیلز مین نہیں رکھا جاتا۔ یہ بہت زبردست مثال ہے۔ دیکھیے، جب ہم نے اپنے جسم کو خوبصورت بنانا ہے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکے، تو ہمیں کیا ہے، ہمیں اچھی قامت رکھنی چاہیے۔ اچھی قامت ایک خدا کی طرف ہوتی ہے۔ دوسرا، ہم خود اس میں اصلاح کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ اپنی باڈی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں حرکات کے ذریعے، مختلف ایکسرسائز کے ذریعے، جم کا استعمال کر کے ہمارے جو مسلز ہیں وہ بہت خوبصورت ہو سکتے ہیں۔ تو بیٹا یہ اس حوالے سے جو ایکٹیویٹی ہے ہماری، وہ لوز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی پازیٹیو اختیار کرنی چاہیے، جس سے ہمارے جسم کو فائدہ پہنچے، جسمانی اعضاء کو فائدہ پہنچے اور ہماری قامت بہتر سے بہتر ہو جائے اور ہم معاشرے میں اپنی شخصیت اور اپنے معیار کو برقرار رکھ سکیں۔ اس کے بعد بیٹا غیر متوازن قامت سے کیا مراد ہے؟ غیر متوازن قامت کی وجوہات، اس میں مختلف چیزیں ہیں جی۔ غیر متوازن قامت کیوں آتی ہے؟ پیدائشی وجہ اور موروثی ہوتی ہے۔ بعض بچوں کے پاؤں مڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ایک موروثی سلسلہ آتا ہے۔ بیماریوں کی وجہ سے بعض اوقات ہو جائے، کسی کو فالج کا جھٹکا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ٹانگ یا لیفٹ آرم، رائٹ آرم، لیفٹ یا رائٹ لیگ وہ کمزور سے کمزور ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بیماریوں کی وجہ سے بھی سلسلہ ہو سکتا ہے، جسمانی کمزوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے، حساس زخم یا چوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، حواس خمسہ کی کمزوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے، غیر متوازن خوراک کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کام کی زیادتی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، جب ایک مزدور 8 گھنٹے کا کام کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن جب وہ 8 سے 12 گھنٹے کے کام کرے گا تو اس کا جسم 12 گھنٹے کا عادی نہیں ہے، اور ایک جو معیار ہے جسم کے مطابق وہ 8 گھنٹے ہے، 12 گھنٹے نہیں ہے، تو پھر کیا ظاہر ہے اس کی صحت گرے گی اور وہ بیمار ہوگا، اور پھر اس کی اچھی قامت بری قامت میں بدلے گی۔ زیادہ وزن اٹھانے سے اور مشقت کرنے سے، غلط رسم و رواج اپنانے کی وجہ سے، غیر موزوں فرنیچر کے استعمال کرنے کی وجہ سے، والدین اور اساتذہ کی غلط سزاؤں کے انداز کی وجہ سے، پریشانی اور صدمات کی وجہ سے، غلط اور غیر موزوں ورزش کی وجہ سے۔ تو بیٹا یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو ہم نے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم کس طرح اپنی قامت کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد قامتی نقائص کی اقسام، وجوہات اور اصلاحی ورزشیں ہیں۔ تو قامتی نقائص کیوں آتے ہیں؟ یہی چیزیں ہیں کہ وزن اٹھانے سے، مشقت کرنے سے، نیند کی مسلسل کمی کی وجہ سے، یہی ہمارے قامتی نقائص ان کی وجہ سے آتے ہیں۔ نیچے آپ کے سامنے کے قامتی نقائص کی اقسام کیا ہے؟ گول کمر، خالی کمر، ناہموار قدے، چپٹے پاؤں۔ تو گول کمر، تھوڑا سا میں آپ کو اس گول کمر کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ گول کمر کس طرح ہوتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں گردن اور چھاتی والے حصے میں نمایاں خم آ جاتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں گردن اور چھاتی والے حصے میں نمایاں خم آ جاتا ہے، تو سر اور گردن آگے کی طرف جھک جاتے ہیں، مثلا جس طرح بوڑھے لوگ چلتے ہیں، جس کی وجہ سے چھاتی اندر کو دھس جاتی ہے اور پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ شانے آگے کی طرف جھکنے سے گول نظر آتے ہیں۔ کندھے، کمر کوہان جیسی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گول کمر کہتے ہیں۔ اب گول کمر کی وجوہات کیا ہیں جی؟ کسی بیماری کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، سمیع و بصری کمزوری کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، جسمانی عضلات کی کمزوری کی وجہ ہو سکتی ہے، حادثے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، غیر موزوں فرنیچر کے استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جب ایک انسان سارا وقت کرسی پر ہی بیٹھا رہے تو ظاہر ہے پھر اس کی جو قامت ہے وہ بری قامت میں بدلے گی، اس کے چلنے کے انداز میں فرق آئے گا، اس کے بیٹھنے کے انداز میں فرق، وہ ایک مخصوص پوزیشن میں بیٹھ سکے گا۔ پیدائشی طور پر کمر کے گول ہونے سے، اونچی اور سخت کالر قمیض پہننے سے، غلط انداز میں وزن اٹھانے سے، ورزش نہ کرنے کی وجہ سے، عمر کے مقابلے میں قد کے تیزی سے بڑھنے کی وجہ سے، سر کو آگے کی جانب جھکا کر چلنے کی عادت سے۔ اب اس کی اصلاح کیا ہے جی؟ وال بار سے لٹکنا، تیراکی کرنا، خاص طور پر بریسٹ اسٹروک کرنا، اس کے بعد الٹا لیٹ کر بازوؤں کے سہارے سینہ اوپر اٹھانا، بازوؤں کے سہارے سینہ اوپر کا الٹا لیٹ کر بازوؤں کے سہارے
سینہ اوپر کرنا، آپ پش اپ کے کرنا، پش اپ کہہ سکتے ہیں، الٹا لیٹ کر بازو اور ٹانگیں اوپر اٹھانا، جسم کو محراب بنانا۔ تو یہ کچھ کنڈیشنیں ہیں کہ آپ گول کمر کو جو ہے اس کی جو اصلاح کر سکتے ہیں۔ خالی کمر کیا جی، خالی کمر کے نقص میں ریڑھ کی ہڈی کے کمر والے حصے میں نمایاں خم آ جاتا ہے، چھاتی باہر کی طرف اوپر اٹھ جاتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں کمر کے نچلے موہرے بیرونی جانب سے یعنی پیٹ کی جانب سے زیادہ جھکاؤ ہو جاتا ہے، کمر اندر کو جھک جاتا ہے، جس کی وجہ سے کولہے اور پیٹ پر بوجھ پڑتا ہے، کولہے اور پیٹ کے اندر کے اعضاء ڈھلک جاتے ہیں، اور اس طرح پیٹ باہر کی طرف نکل کر توند کی شکل ہے۔ پیٹ بڑھ جانے کو توند کہتے ہیں، جسے خالی کمر یا توند کا نکلنا بھی کہتے ہیں۔ اب خالی کمر کی وجوہات یا دیر تک بیٹھ کر کام کرنا، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی میں آگے کی جانب خم آنا، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو یہ اس کے میں اضافہ کرتی ہیں خالی کمر میں۔ تو بیٹا اس کے بعد بیٹا اس کی اصلاحی جو خالی کمر کی اصلاحی ورزشیں ہیں، وہ گھڑ سواری کرنا ہے، گہرے اور لمبے سانس لینا ہے، زمین پر لیٹ کر ٹانگوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے سائیکلنگ کرنا ہے، سیدھے کھڑے ہو کر جسم کو آگے جھکاتے ہوئے ہاتھوں سے زمین کو چھونا ہے، زمین پر بیٹھتے ہوئے سامنے ٹانگیں کر کے ہاتھوں سے پنجوں کو چھونا ہے، پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے دونوں گھٹنوں کو چھاتی سے ٹچ کرنا ہے، پش اپس لگانا ہے، یعنی کہ جس سے اور سٹ سٹینڈ جسے کہتے ہیں، سٹ اپس کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے ناہموار کندھے کیا ہیں جی، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس قامتی نقص میں ریڑھ کی ہڈی سامنے کی بجائے کسی پہلو کی جانب دائیں یا بائیں جھک یا مڑ جاتی ہے، سمجھنا ہے میری بات کو۔ ناہموار کندھے کیا ہیں، اس قامتی نقص میں ریڑھ کی ہڈی سامنے کی بجائے کسی پہلو کی جانب دائیں یا بائیں جھک یا مڑ جاتی ہے، جھکاؤ والی جانب سے سینہ سکڑ جاتا ہے اور پیٹ کے عضلات پر بھی دباؤ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ایک پاؤں پر جسمانی بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقی بات ہے کہ جب یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو ہمارے ایک پاؤں پر جسمانی بوجھ زیادہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک کولہا اونچا اور دوسرا نیچا ہو جاتا ہے۔ دھڑ کی شکل انگریزی کے لفظ سی جیسی ہو جائے، اس نقص میں پسلیوں میں ناہموار اور چھاتی ایک جانب سے ابھر جاتی ہے، جس کی وجہ سے ابھار والا کندھا اونچا اور دوسرا نیچے ہو جاتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بیماری کی وجہ ہے، فالج کے حملے سے، ایک ٹانگ کے چھوٹے یا بڑے ہونے کی وجہ سے ہے، حادثات یا چوٹ کی وجہ ہے، پیدائشی یا موروثی وجہ ہو سکتی ہے، ایک کندھے پر زیادہ بوجھ اٹھانے سے، عضلات کی کمزوری کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، ایک ہاتھ سے وزن اگر اٹھائے جائے تو تب بھی ناہموار کندھے ہو جاتے ہیں، زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے بھی ناہموار کندھے ہو سکتے ہیں۔ تو بیٹے اس کی اصلاحی ورزشوں میں کیا ہے؟ وال بار سے لٹکنا، پنجوں کو نیچے کی جانب کھینچنا، تیراکی کرنا، سٹ اپس کرنا، سماعت اور بینائی کی کمزوری کے لیے سننے والا آلہ اور اینک کا استعمال کرنا، ایک ہاتھ میں وزن اٹھا کر چلنا تاکہ کندھوں میں توازن پیدا ہو سکے، بیٹھنے کے انداز کو درست کرنا۔ اب چپٹے پاؤں کیا ہے بیٹا؟ یہ عام سی بات ہے کہ پاؤں میں ایک فلیٹ پاؤں ہوتے ہیں اور کچھ تھوڑے سے گیپ ہوتا ہے ان میں۔ بہترین قامت کا انحصار اچھی حرکاتی سرگرمیوں کا درمدار پاؤں کی بناوٹ پر ہوتا ہے۔ پاؤں 26 ہڈیاں ہوتی ہیں، پاؤں میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ اور 2 محرابیں ہوتی ہیں، ایک محراب لمبائی کے رخ ہوتی ہے اور دوسری چوڑائی کے رخ۔ بات کو سمجھنا کہ اس میں 26 ہڈیاں ہوتی ہیں چپٹے پاؤں میں، اور اس میں 2 محرابیں ہوتی ہیں، ایک محراب لمبائی کے رخ ہوتی ہے اور دوسری چوڑائی کے رخ، جس کی وجہ سے پاؤں میں خلا پیدا ہوتا ہے۔ یہ محراب چھوٹے بڑے عضلات اور رباط جو ہیں پاؤں کی ہڈیوں سے مضبوط بندھے ہوتے ہیں۔ پاؤں کی یہ محرابیں لچکدار ہوتی ہیں، پورے جسم کے بوجھ کو یہ علاوہ جھٹکا برداشت کرنے کے لیے محرابیں سپرنگ کا کام کرتی ہیں۔ اگر پاؤں کے عضلات کمزور، پھٹ یا کھنچ جائیں تو خون کی گردش میں کمی کی وجہ سے پاؤں کی رباطوں کے جو رباطیں ہیں وہ زیادہ وزن پڑے تو محرابیں پھیلنے اور گرنے لگتی ہیں، نتیجتاً پاؤں چپٹے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چپٹے پاؤں کو دیکھیں، اونٹ کا پاؤں چپٹا ہوتا ہے، چپٹے پاؤں تقریباً جانوروں کے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سلسلہ تھا۔ تو بیٹا آج کا لیکچر ہمارا جو قامت اور قامتی نکائص کے حوالے سے میں نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی ہے، بیان کی ہے، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو بیٹا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، لیکن لیکچر کا اختتام کرنے سے پہلے ایک نصیحت کہ ہمیشہ اپنے بڑوں، اساتذہ، والدین، اپنے بوڑھوں کا احترام کریں، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، آپ کی آنے والی نسلیں آپ کا احترام کریں گی۔ تو اس اچھی بات کے ساتھ لیکچر کا اختتام کرتے ہیں بیٹا، اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔